بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ آج میں قرآن شریف کی 37ویں سورت جو کہ سورہ صافات ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ صافات ایک مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 182 آیات ہیں، اور صافات کے میننگ ہے قطار در قطار، مطلب ایک رو میں جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور انگلش میں اس کو دا رینجرز بھی بولا جاتا ہے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو زیر بحث لاؤں گی وہ صدقے کے حوالے سے ہے کہ عموماً خیر یہ نالج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ہر مسلم بہن کو یقیناً ہوگی صدقے کی کہ صدقے کے کیا کیا فائدے ہیں، صدقہ دینے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور ہر جو ہے وہ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ ہر انسان تقریباً صدقہ دیتا ہی ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ایک تو صدقے کے بارے میں یہ چیز تھوڑی سی کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھائی کوئی مہنگی چیز دینا ہو ضروری ہے، یا کوئی اچھے خاصی چیزیں مطلب پیسے کی صورت میں اگر دے رہی تو اچھی خاصی کوانٹٹی میں آپ کو کوئی پیسہ دینا ہے، تو ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بس آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا جو جذبہ ہے وہ اس عمل میں مطلب خالص اور نیک ہونا چاہیے۔ پھر چاہے وہ مطلب اتنی بڑی مثال ہے کہ پھر چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، مطلب صدقے میں اگر آپ کو دینا ہے تو وہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو صدقہ دینا ضرور ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کھانے پینے کی کوئی چیز کی صورت میں دے رہے ہیں، کسی بھی چیز میں مطلب کوئی ایسی چیز جو دوسرے کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے دوسرے انسان کو، جس انسان کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، جو بھی چیز دے رہے ہیں وہ اس انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نیت بھی اپنی اچھی رکھیں، نیک عمل رکھیں، اس معاملے میں نیک سوچ رکھیں۔ اور صدقے کے بارے میں عموماً شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جیسے کہتے ہیں صدقہ جو ہے وہ آفتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ صدقہ اس چیز کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ ہر انسان اگر سوچے نا، یقین کرے ہمارے مذہب میں جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے گئے ہیں نا، تو اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سوچیں، ماشاءاللہ اتنی سینس ہم سب لوگ رکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سوچیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرائض کیوں عائد کیے ہیں۔ اسی طرح صدقے کے حوالے سے بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو صدقے کی نیت سے کوئی بھی چیز دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے دیں، چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز دیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اس انسان کو خوشی پہنچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کی مشکلات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کے مسائل کو حل کرنے میں تھوڑی سی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جب ہم کسی بندے کو کوئی خوشی دے رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہم پہ اپنا کرم نہیں کریں گے؟ ویسے بھی اگر حقوق اللہ ہے، جیسے حقوق العباد ہوتے ہیں، تو حقوق العباد میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بندوں کے تم حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ مطلب تم بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ چیز ہم سب نے سنی ہے، آپ سب نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں پہ رحم و کرم کا رویہ رکھو تو اللہ تم پہ اپنا رحم و کرم کا رویہ رکھے گا، تم ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تم پہ اپنا کرم کرے گا۔ تو صدقے میں بھی یہ چیز ہی عائد آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے کام آئیں گے، کسی کا خیال رکھیں گے اور کسی کی مدد کریں گے، تو اس کا اثر آپ کی اپنی لائف پر بھی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی آپ کے اوپر نظر کرم پڑے گا، اور آپ کے اوپر جو زندگی میں جو آنے والی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آفتیں اور بلائیں ہیں، وہ اس صورت میں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے کسی کا خیال رکھا اور آپ کسی کے کام آئے۔ اسی طرح ہر ایک نیکی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بھی نیک کام جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور پوشیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اگر ہم وہ اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے ہیں یا وہ دوسرے کی ذات کے لیے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی کسی اور انسان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سے کوئی رشتہ جڑا ہوا ہے، تو اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا۔ تو اسی لحاظ سے یہ عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں شاید اس کا صلہ ہمیں ملے گا اور ہم پر اس کا اچھا اثر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا اثر ہمارے پوری نسلوں تک بھی جاتا ہے، ہمارے پورے معاشرے تک بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی ہر نیکی کو، ہر نیک عمل کو کرتے وقت جو ہے وہ اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ اور نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ کریں، تاکہ کیونکہ آپ جو ہے نیکی کا جو عمل کر رہے ہیں اس کا دوسروں کی زندگی پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ صدقے کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی دوبارہ سے مطلب میں ضرور اس بات پہ تھوڑا سا میں بحث کرنا چاہوں گی کہ عموماً جو ہے لوگ جو ہے وہ صدقے کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی صدقے کی جو رقم ہے وہ دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں، میں کیسے دوں؟ تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے بھی اویلیبل ہیں وہ آپ صدقے
کی نیت سے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دنیا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اعلیٰ و عرفہ کوئی چیز دینی ہے یا مجھے بڑی مالیت میں کوئی پیسہ ہو تو میں پھر وہ دوں، کیونکہ پھر اس صورت میں تو وہ آپ دنیا دکھاوا کریں گی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ دکھاوا کریں گی، دنیا دکھاوا کریں گی، تو پھر وہ نیکی تو ویسے ہی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کبھی بھی نیکی کا عمل کرتے وقت جو ہے وہ اس چیز کو نظر میں نہیں رکھنا چاہیے کہ میرا اس پر کیا امیج پڑے گا کہ میں نے اتنے تھوڑے سے پیسے دے دیے۔ بھئی آپ تھوڑے سے بھی دے رہی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ کسی کی مدد کر رہی ہیں، تو یہ کہ اس بندے کے لیے وہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے شاید وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو بہرحال اپنا ہر نیک عمل جو ہے وہ یہ سوچ کر کیا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ فرض کیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس سے دوسرے انسان کا بھلا ہوگا، تو یقین کریں اس سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے، اور ہماری زندگی پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ تو بس میں آج اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن شریف کی نیکسٹ سورت کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔